کشف المحجوب میں قصہ آدم اور ابلیس کو علی اجویری صاحب نے جو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جو ابلیس کا معاملہ ہوا اس میں ابلیس کی غلطی کو اللہ کے کھاتے میں ڈالا ہوا ہے. انہوں نے کہا اللہ نے حکم تو دیا تھا ابلیس کو کہ سجدہ کرے لیکن اللہ چاہتا نہیں تھا کہ وہ سجدہ کرے. پھر تو ہم آزاد ہیں. جی بالکل ختم, پھر تو انبیاء کا مقدمہ ہی ختم ہو گیا. یہ بات نہ لکھ لے جو چور کی سزا ہو میری سزا. میں صرف پوچھوں گا جس بندے کو قصہ آدم اور ابلیس سمجھ نہیں آیا اور وہ کشف المحجوب میں لکھ رہا ہے کہ اللہ نے حکم تو دیا ابلیس کو لیکن چاہا یہی کہ یہ سجدہ نہ کرے اور یہ ابلیس ہو جائے, اس کا مطلب پتا کیا ہے؟ اللہ کی صفت عدل کو سٹیج پہ لگا دیا تو پورا خدائی نظام تباہ و برباد کر دیا. اس دن سے ڈر جائیں کہ مجھے کبھی اتنا فارغ ٹائم ملے کہ میں یہ تصوف کی کتابیں پہلے صفحے سے شروع کروں اور آخری صفحے تک یہ ثابت کروں کہ ایک صفحہ بھی ایسا نہیں ہے جس میں قرآن و سنت کے خلاف تعلیمات نہ لکھی ہوں. میرے نزدیک یہ کتابیں اس قابل ہیں کہ انہیں چوک میں رکھ کے آگ لگائی جائے. اور جس طرح یہ کہتے تھے نا کہ وہ نجدیوں کی قبر کے اوپر بھی کوئی اگر بکری اس گھاس کو کھائے اس کا گوشت کھانا حرام ہے, میں کہتا ہوں کہ ان کتابوں کی تپش میں پکا ہوا گوشت کھانا بھی حرام ہے. اتنی گستاخانہ یہ کتاب ہے. پھر ان کو آپ کافر کیوں نہیں بولتے؟ کافر اس لیے نہیں بولتے کہ یہ ایک شرعی مسئلہ ہے. ایک بندہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے, ہم شرعی طور پر اس پہ فتویٰ نہیں لگا سکتے. ہم بینیفٹ آف ڈاؤٹ اسے دیتے ہیں کہ عین ممکن ہے کہ یہ ساری کتاب ہی اس کی نہ ہو اور عین ممکن ہے جہاں پہ وہ دفن ہے نا وہاں پہ کوئی گدھا گھوڑا یا کتا دفن ہو, لوگوں نے مزار بنا دیا, وہ بیچارہ بندہ ہی نہ ہو. عین ممکن ہے. جب تک وہ بندہ سامنے نہیں آتا, بندہ سامنے آئے گا اس کے سامنے شرعی حکم رکھیں گے اور اسے بتائیں گے کہ ہم بھی توبہ کرنی ہے کہ نہیں. خود مفتی حنیف قریشی صاحب نے کہا ہے کہ اگر یہ لوگ ہمارے زمانے میں ہوتے ہم ان کے سامنے ان کی باتیں رکھتے, اگر یہ توبہ نہ کرتے ہم فتویٰ دیتے. یہ تو خود مانتے ہیں. تو ہم وہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے رہے ہیں کہ وہ ہم بندے ہمارے سامنے نہیں ہیں. ہاں آپ جنرل مجھ سے فتویٰ لے سکتے ہیں کہ علی اجویری ہوں, امام غزالی ہوں, معین الدین چشتی ہوں, جو گستاخانہ باتیں ان کی کتابوں میں مل رہی ہیں اگر واقعی یہ ان کی ہیں تو وہ پکے کافر تھے, اور اگر یہ ان کی باتیں نہیں ہیں تو ان کا معاملہ اللہ کے سپرد. میں یہ نہیں کر سکتا کہ میں خود سے ان کی وکالت کروں کہ نہیں انہوں نے نہیں کہا ہوگا, اس لیے کہ ہمیں قرآن و سنت نے مجبور کیا ہے صحابہ اور اہل بیت کا دفاع کرنا. ان کے بعد جتنی ہستیاں ہیں بے بھی وہ اولیاء اللہ ہوں میں ناٹ بھی, ہم ان کی وکالت خود سے نہیں کر سکتے. ان کے پیچھے قرآن و سنت ہی نہ کھڑا ہوا, ان کے پیچھے تو ان کی پبلک کھڑی ہوئی ہے. کیا اشرف تھانوی صاحب کو کروڑوں دیوبندیوں نے حکیم الامت مانا ہے تو بریلویوں نے بزرگ مان لیا, وہ تو انہیں کافر سمجھتے ہیں. اچھا اسی طریقے سے احمد بریلوی کو مجدد مان لیا کروڑوں بریلویوں نے, تو کیا دیوبندیوں نے مان لیا تو مشرک کہتے ہیں. وہ جرم یہ خود کیے ہوئے ہیں. یہ سارے صوفیوں کے ماننے والے یہ مانے کہ اشرف تھانوی جو ہے وہ غوث بخت تھا, کبھی نہیں مانیں گے. کہتے ہیں وہ تو تھانوی رسول اللہ کلمے کو اس نے انڈورس کیا ہوا ہے, اس کے تو قلم کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی ہے. پرانے بزرگوں کو تو کہہ سکتے تھے نا بدل گئی ہے, اس کا تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے تو کیا کریں گے. تو ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. جس جرم کا تانا ہمیں دے رہے ہیں وہ جرم یہ خود کرتے ہیں اور اس کو صحیح سمجھتے ہیں, ہم ان کے ساتھ ہیں.